لاہور میں ہم موجود ہیں ملٹری کسٹڈی میں جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں ان سے ہر فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے. فائزہ مراد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم بتائیے گا جو اس فرائیڈے کو ملاقات ہوئی ہے کیا تاثرات تھے ان ملٹری جو کسٹڈی میں ہے قیدی؟ دیکھیے ملٹری قیدی جو ہیں ہمارے اس وقت پورے پاکستان میں سول جیلوں میں 62 تھے. ایک جو ہے ان کی سزا ابھی ختم ہوئی ہے تو اب 61 قیدی رہ گئے ہیں. انیشلی 106 لوگ تھے جن کو 9 مئی کے بعد جو ہے ملٹری کورٹ سے سزا ملی. یہ جو قیدی ہیں تمام پاکستانی جیلوں میں موجود ہیں. جو کوٹ لکھپت میں موجود ہیں ان سے میری ہر فرائیڈے ملاقات ہوتی ہے کیونکہ میرے اپنے فادر ان لا جو ہیں ان کو سزا ہوئی بھی ہے اور میری کل ان سے ملاقات ہوئی. سب کے حوصلے بلند ہیں لیکن اوبویسلی اب 2.5 سال ہو گئے ہیں بلکہ 3.25 سال ہو گئے ہیں ان کو. اور سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا 7 مئی کو جس میں سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائلز الاؤ کیے تھے سویلینز کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 45 دن کے اندر ان کو رائٹ آف اپیل دیا جائے اور پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ امینڈ کیا جائے. لیکن آج اتنی دیر تقریباً 300 دن ہونے والے ہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی ہے، کوئی جو ہے رائٹ آف اپیل کریٹ نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے. ان کے پاس کوئی آرڈر کی کاپیز نہیں ہیں، ان کے پاس چارج شیٹ نہیں ہے، ان کو کس بنا پر سزا دی گئی. ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ جس قسم کے ہوتے ہیں، دیکھیے ملٹری ٹرائلز کا جو سسٹم ہے وہ فوج کے اندر ایک ڈسپلنری جو ہے وہ طور پہ لیا جاتا ہے. یہ فوجی جو سرونگ فوجی ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ سویلینز کا اس طرح ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا شروع کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک پروٹیسٹ میں موجود تھے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا یہ تاثر ہے یہ تو ان کو نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ ہر دور میں سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کے خلاف ہوں، وہ چاہے عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا ہو یا آج کے دور میں. اسیران نے کل تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کو کوئی خط بھی لکھا ہوا آپ کے تھرو، یا تو وہ خط کیا تھا؟ بیسیکلی انہوں نے خط لکھا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی مولانا صاحب سے، اچکزئی صاحب سے کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپیل کا رائٹ ہے ان لوگوں کو ابھی تک اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا. یہ لوگ ہائی کورٹس میں نہیں جا پا رہے، ان کی سزائیں جو ہیں ان کے خلاف، جو کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی پاکستانی کا اپنی سزا کے خلاف جانا. تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پیغام پہنچایا جائے اور ان کو کہا کہ ان کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے ہر پلیٹ فارم پہ. آپ نے بتایا کہ ہر فرائیڈے کو آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اب 3.25 سال ہو گئے ان کو، ان کے حوصلے کیسے ہیں؟ مطلب ایک طرف اڈیالہ جیل سے جو شخص ہے وہ بھی بڑے حوصلے کا مالک ہے، وہ بھی کہتا ہے بھائی میں تا قیامت یہاں پہ رہوں گا، جب تک زندہ ہوں یہاں پہ رہوں گا لیکن سرنڈر نہیں کروں گا. تو کیا وہ بھی اسی حوصلے کے مالک ہیں؟ دیکھیے حوصلے ان سب کے بہت بلند ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں جو ملٹری قیدی 106 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 106 لوگ تھے جن کو انیشلی ملٹری کورٹ سے سزا دی گئی. ڈفرینٹ سزائیں ہیں، 10 سال سے لے کر جو ہے وہ 2 سال تک سزائیں تھیں. اس میں جو سب سے ایجڈ جو ہیں وہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں 77 ایئر اولڈ، ان کو 6 سال کی سزا دی گئی. اور سب سے جو ینگ ایک بچہ تھا وہ مشکل 18 سال کا تھا جس کو انیشلی سزا دی گئی تھی. تو ہر ایج گروپ کا جو ہے وہ اس میں شامل ہے. تمام لوگوں کے دیکھیے انہوں نے جو سختی ان لوگوں نے برداشت کی ہے شاید ہی کسی اور نے برداشت کی ہو. اب سول جیل میں بھی آئے ہوئے ان لوگوں کو 1 سال ہونے والا ہے سزاؤں کے بعد. تو ان لوگوں کے حوصلے تھرو آؤٹ بلند رہے ہیں اور وہ یہی پیغام پہنچاتے رہے ہیں قیادت کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. جب انیشلی میٹنگز جو ہیں عمران خان صاحب سے ہوتی تھیں کہ دیکھیے ان لوگوں کے اوپر بہت پریشر رہا ہے، تھرو آؤٹ پریشر رہا ہے ان تمام لوگوں کے اوپر کہ یہ کوئی جو ہے وہ کچھ چیزیں سائن کر کے دے دیں، کوئی گواہیاں دے دیں، کوئی بیان دے دیں، لیکن یہ لوگ تمام لوگ جو ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں. تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے نقشے قدم پر. اچھا یہ تاثر ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے قیدی ہیں انہیں بنیادی انسانی حقوق جو ہوتے ہیں یا قیدیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان سے دور رکھا جا رہا ہے، وہ حقوق انہیں نہیں مل رہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل انیشلی جب یہ ملٹری کسٹڈی میں تھے تو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے اوپر تو میں یہی کہوں گی کہ ان پر عمل نہیں ہو رہا تھا. بہت سی ریسٹرکشنز تھیں، میٹنگز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتی تھیں، کھانے پینے پر قتل تھی، جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا تھا وہ بہت مشکل تھے. یہ تو دیکھیے سٹوریز جب وہ باہر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گی کہ کس قسم کی سٹوریز اور کس قسم کے حالات میں ان کو رکھا گیا تھا. اس وقت جو ان کو سول جیلز میں جو پریزن رولز ہیں
ان کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز کچھ وجوہات کی بنا پر کبھی کبھی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پریزن رولز کے مطابق آپ کے دوست احباب، آپ کے وکلا جو ہے وہ آپ سے مل سکتے ہیں، لیکن ملٹری قیدیوں کے لیے ایک قدغن لگائی گئی ہے کہ صرف ڈائریکٹ بلڈ ریلیٹیو مل سکتا ہے. اس میں اگر مثال کے طور پر بلڈ ریلیٹیو میں آپ کا پوتا بھی آتا ہے، آپ کا نواسا بھی آتا ہے، لیکن وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن سول پریزن میں ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایٹ لیسٹ پریزن رولز کے مطابق ان کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. اور یہاں پہ جیسے کوٹ لکھپت میں ان کو ہائی سیکیورٹی بیرک میں رکھا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ آج کل جیسے بہت سردی ہے، ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں اندر، لیکن ہمت حوصلے سے وہ یہ قید گزار ہیں. تمام کے تمام ڈفرینسز کے باوجود، آپس میں باقی اختلافات کے باوجود، فیڈریشن کو باقی رکھنے کے لیے، اکٹھے رہنے کے لیے ایک ایسا عمرانی معاہدہ جو تقریباً اتفاقی تھا، وہ انہوں نے پاس کیا تاکہ پاکستان کے عوام کی الیکٹڈ پارلیمنٹ اس آئین کی روشنی میں قوانین بنائیں اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کے حقوق جو ہے وہ دیں اور پاکستان آگے بڑھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عامروں نے باقی ماندہ پاکستان پر بھی حملے شروع کر دیے. ضیاء الحق کا مارشل لا، پرویز مشرف کا مارشل لا، اور ابھی انڈکلیئرڈ مارشل لا، یہ سب وہ تھے جو آئین شکن قوتیں تھیں، آئین پر حملہ ور قوتیں تھیں، اور پاکستان کے عوام کو اکٹھا رہنے کا جو عمرانی معاہدہ تھا اسے پاؤں تلے روکتے رہے. آئین ہمیں اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. عوام احتجاج کرے حق دیتا ہے، بھوک ہڑتال کرے حق دیتا ہے، دھرنا دے حق دیتا ہے، الیکشن کا حق دیتا ہے. اللہ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے اختیار دیا ہے، اور پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ ہم اپنے حکمران چنیں، منتخب کریں اور وہ پاکستان کے آئین کے مطابق سسٹم چلائیں. یہ بھی برداشت نہیں ہے. یہ مومنٹ اس وقت ریفارمز کی مومنٹ ہے، آئین کی بحالی کی مومنٹ ہے، عوام کو ان کے حقوق دلوانے کی مومنٹ ہے، پاکستان کے پسے ہوئے کچلے ہوئے طبقے کو ان حالات سے نکالنے کی مومنٹ ہے. جو لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ آئیں اس پہ کھڑے ہوں، کٹھے ہوں اور ہم آگے بڑھیں. اس وقت طاقتور جو طبقہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے